حدیث پاک ہے کہ میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے، یعنی کہ اس کے ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث پاک کئی احادیث کا نچوڑ ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اپنے بیٹے حماد کو جب وصیت کی تو اس وصیت میں آپ کی وصایا میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا 5 لاکھ حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ 5 حدیثیں ہیں، اور ان 5 حدیثوں میں ایک حدیث پاک یہ بھی تھی کہ انما الاعمال بالنیات۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد جو ہیں سنن ابی داؤد والے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیث لکھی، اور ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 4800 حدیث جو ہیں وہ اپنی سنن یعنی کہ سنن ابی داؤد میں نقل کی ہیں، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ اگر کوئی بندہ اس پہ عمل کر لے تو وہ اس کے دین کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور یہ کشف الظنون میں جو ہے ان کی بات نقل کی گئی ہے۔ تو یہ یعنی کہ حدیث پاک جو ہے، اور اس میں بھی جو پہلی حدیث پاک ہے وہ یہی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے، کہ بندے کی نیت جس طرح کی ہوگی اس کے ثواب کا دار و مدار بھی اسی طرح کا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث پاک اور 4 دوسری اور یا 5 جو ہے امام صاحب کے نزدیک 5 اور سنن ابی داؤد کے جو مصنف ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ 4 حدیث پاک، وہ انشاءاللہ آگے پھر ہم وہ بھی کوٹ کریں گے، لیکن یہ جو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے اس کے ثواب کا وہ نیتوں پہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں بزرگ فرماتے ہیں، محدثین نے جو شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندے کو کہ یہ حدیث پاک پہ عمل کر لے، انما الاعمال بالنیات پہ کوئی عمل کر لے تو اس کی عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری درست ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ ہے بظاہر وہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی کہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ دکھاوے کی ہے، اس کی نیت ریاکاری کی ہے، تو اس کو وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ نماز جو ہے وہ اس کا ثواب نہیں مل رہا، بلکہ الٹا گناہگار ہو رہا ہے وہ بندہ۔ اور ایک بندہ ہے وہ بظاہر تو دنیاوی کام کر رہا ہے، بظاہر تو وہ دنیا کے کام کاج میں مصروف ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ تو اب وہ جو اس کا کام ہے بظاہر تو وہ دنیاوی ہے، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، اس نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے ثواب عطا کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہ بظاہر نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے، تو یہ بظاہر تو نیک عمل کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ گناہگار ہو رہا ہے، اور وہ بظاہر دنیاوی کام کر رہا ہے لیکن نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس وہاں بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نیت جو ہے اعمال کا دار و مدار ہے اسی پہ، اور یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور بھی کتب میں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ہم کہ یہ جو حدیث پاک ہے اگر اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جوتا پہنتے ہوئے یا اتارتے ہوئے یا کپڑے پہنتے ہوئے یا اتارتے ہوئے یا کوئی اور عمل کرتے ہوئے جب نیت کو سامنے رکھیں گے، سنت کی نیت، یعنی کہ جوتا پہننا تو سنت کی نیت کر لیں کہ دایاں پہلے پہننا سنت ہے، تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا سنت کا۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں، جو بھی ہم کام کرنے لگیں اس میں ہم نیت کر لیں کہ یہ سنت حضور کی ہے تو اس طرح کرنا ہے، یہ عمل اس طرح ہے، کوئی اچھی نیتیں بندہ کر لے تو اس کا ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ہم نماز پڑھنے آتے ہیں یا ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو کہیں اس کے پیچھے ہماری نیت جو ہے وہ بری تو نہیں ہے، یعنی کہ بظاہر تو بندہ اپنی طرف سے اچھی نیت کرتا ہے لیکن بعض اوقات اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھوں گا، یعنی کہ لوگ اگر نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کی لان تان سے بچنے کے لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا اسے ثواب تو نہیں مل رہا۔
لیکن وہی بندہ اگر نیک یعنی کہ عمل تو اس نے کرنا ہے تو وہی نیت اچھی رکھ کے کرے گا تو یقیناً اسے ثواب ملے گا. اور بلکہ یہی نہیں کہ آگے دیکھیں آپ صحابہ کی زندگیاں، بلکہ یہ جو فرمایا گیا کہ عمل کا یعنی کہ نیکی کا ثواب ایک بھی ہے کہ بدلے ایک بھی ملتا ہے، پھر ایک بدلے 10 بھی ملتی ہیں. یعنی کہ بندہ نیکی تو ایک کرتا ہے لیکن 10 کا ثواب ملتا ہے، اور بعض کو 70 گنا اور بعض کو 700 گنا تک بھی آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل نیت ہے کہ نیت جتنی خالص ہوتی چلی جائے گی عمل کی ویلیو اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی اور وہ اتنا ہی زیادہ اس پہ جو ہے اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے. تو اس لیے کوشش ہم یہ کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نیتیں درست کر لیں، اپنی نیت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو رکھیں، اپنی نیت جو ہے وہ اس کا قبلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.